میں حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ چینل کسی بھی دولت شہرت کو حاصل کرنے کے مقصد کے لیے نہیں بنایا۔ اس کا مقصد بالخصوص ملک عزیز پاکستان اور بالعموم مسلم امہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ آج کچھ اپڈیٹ ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق فلسطین میں انتہائی خطرناک صورتحال اختیار ہو چکی ہے۔ باقاعدہ وہاں اعلانات ہونے شروع ہو چکے ہیں کہ وہاں زخمیوں کے دیکھ بھال کے لیے اور زخمیوں کے علاج کے لیے خون کی بڑی اشد ضرورت ہے اور خون کی انتہائی خطرناک حد تک کمی ہو گئی ہے، اور باقاعدہ وہاں اس طرح کی صورتحال ہے کہ بچوں کی جو شہادت ہے ان کی تعداد 70 سے 80 ہو گئی ہے اور خواتین کی شہادت 60-70 کے قریب ہے۔ کسی بھی جنگ میں، لڑائی میں بچے اور خواتین کو نہیں مارا جاتا، یہ جنگی جرائم میں شامل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو کہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، وہ کس طریقے سے دہشت گردی کر رہا ہے۔ اگر آپ اس مکمل صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے چند لوگوں کو شر انگیزی کے لیے اکسایا ہو یا شر انگیزی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہو اور پھر غزہ کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر لڑائی مسلط کر دی، جنگ کی مسلط کر دی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ پورا مکمل پلان کر کے، تیاری کر کے پھر ایسا کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو الیکٹرانک میڈیا اور آزادی صحافت کے جو ذرائع ہیں، ان میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے ان کو تو بالکل ہی ایسا ہے جیسے کہ مکمل ختم کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں میں وہاں جو بلڈنگ تھی جس میں صحافت کے بڑے بڑے دفاتر تھے میڈیا کے، اسے بمبوں سے اڑا دیا گیا۔ لیکن ایک جو سورس ابھی وہاں سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا۔ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا موبائل کھولتے ہیں تو آپ کو ٹویٹر پر، فیس بک پر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، یہاں تک کہ انسٹاگرام جو کہ سیلیبریٹیز جو ہوتی ہیں یا جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، لیکن انسٹاگرام پر بھی وہ یہی صورتحال آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ آپ جیسے موبائل اوپن کریں گے تو آپ کو فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں معلومات ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے ایک سازش کی، ایک خطرناک کھیل کھیلا۔ وہ یہ کھیلا کہ اس نے گوگل کے اوپر، جب آپ فلسطین کو، جب آپ غزہ کو گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے یا سیٹلائٹ کے تھرو جو دکھاتے ہیں، تو آپ وہاں انہیں مکمل نہیں صحیح طریقے سے دیکھ سکتے، وہ دھندلا دھندلا نظر آتا ہے۔ جبکہ دنیا کے بہت سے اور جو جگہ ہے، یعنی کہ دنیا کا باقی حصہ ہے، وہ آپ کو صاف ستھرا نظر آئے گا، اور یہ بالخصوص فلسطین کا جو حصہ ہے آپ کو وہ دھندلا دھندلا نظر آئے گا، تاکہ کوئی بندہ اس کی تحقیق کے لیے یا کوئی بندہ ویسے گوگل سے دیکھنا چاہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہاں اس صورتحال سے لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ اسرائیل نے مکمل پلان کر کے یہ معاملہ کیا ہے تاکہ دنیا کو آج کے جدید دور میں جدید وسائل برائے کار لاتے ہوئے دنیا پھر بھی اس تک نہ پہنچ سکے، یہاں تک اس کی رسائی نہ ہو سکے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے 4 ملک آپس میں اتحاد کر چکے ہیں۔ وہ 4 ملکوں کا آپس میں اتحاد کرنا، ان 4 ممالک کا آپس میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہونا، یہ ایک آج کے دن کی ایک اچھی خبر ہے۔ وہ 4 ملک پاکستان، ترکی، روس اور چین ہے۔ اصل میں پاکستان نے چین کو اعتماد میں لیا اور ترکی نے روس کو اعتماد میں لیا۔
آپ دیکھیں 2 دن کی پریس کانفرنس دیکھ لیں چین کے وزیر خارجہ کی، وہ ہر پریس کانفرنس میں اسرائیل کو تنبیہ کرتا آ رہا ہے کہ وہ اس غلط حرکت سے باز رہے، اس ناجائز معاملات سے دور رہے، وہ ایسی حرکت نہ کرے، وہ ایسے معاملات نہ کرے جس میں مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی کہہ لیں یا پاکستان کی کوئی اور کامیابی کہہ لیں، لیکن یہ ایک کامیابی تو ضرور ہے کہ اس نے چین کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا امریکہ کے، کہ دیکھو جس طرح امریکہ تبت کے معاملے میں، ہانگ کانگ کے معاملے میں آپ کے انٹرنل معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، آج بہترین موقع یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ایک سپر پاور ہونے کی حیثیت سے اور آنے والی سپر پاور ہونے کی حیثیت سے آپ اسے مکمل یہ بات باور کروائیں اور اسی طریقے سے انٹرفیئر کریں جیسے وہ کرتا ہے۔ اور یہ بات چین کی سمجھ میں آئی، اور آپ پچھلے 2 دنوں سے چین کی جو وزیر خارجہ چین کا اس کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، وہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں امریکہ کو بھی اس نے یہ بات کہی کہ یہ اس کا دوغلا پن ہے، یہ اس کی منافقت ہے کہ یہ اس نے اقوام متحدہ کی آنے والی جو قرارداد تھی اسے رکوا دیا، اعلامیہ کو رکوا دیا، 3 مرتبہ اعلامیہ تیار کیا گیا لیکن امریکہ نے اسے رکوا دیا، اور یہ اس بات پہ بھی چین نے امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ دوسری طرف ترکی نے روس کو لیا اعتماد میں، کیونکہ ترکی کے اچھے تعلقات ہیں روس سے، تو روس کو اس نے اپنے اعتماد میں لیا، اور روس کو اعتماد میں لیا، اور اس کی جو سب سے مثبت جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ گزشتہ دن روس کے جو صدر ہیں اس نے اپنی عسکری قیادت کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں جب ایک فریق کے طور پہ روس اس لڑائی میں کود پڑے گا۔ اس نے کہا کہ ہم زیادہ دیر دور رہ کر یہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اسرائیل باز نہیں آتا، اگر امریکہ اس کی سپورٹ کرنے سے باز نہیں آتا، اگر امریکہ اپنے ہتھیاروں کو بیچنے کے لیے اسرائیل کی سپورٹ کرتا رہا، تو ہم زیادہ دیر اس لڑائی سے دور نہیں رہ سکتے کہ ہم باہر رہتے ہوئے یہ دیکھتے رہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ اور غزہ میں تشدد کر رہا ہے۔ اس کی اس میٹنگ میں جو باتیں ہوئی ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب یہ اب رخ اختیار کر جائے گی۔ ان 4 ملکوں کا ایک وزن ہے، پاکستان کا، ترکی کا، چین کا، روس کا، آپس میں اتحاد ہونا، ایک بلاک بننا، یہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک لیول والی بات ہے۔ اگر یہ عملی طور پہ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے کابینہ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ امداد پہنچائے، اور جو پاکستان کی جو ایک پرائیویٹ جسے کہہ لیں کہ عیدی ہے جو باقاعدہ یہاں بہت ہی مشہور ہے، اس نے بھی ویزے کے لیے درخواست دی ہے کہ ہمیں مریضوں کے لیے دیکھ بھال کے لیے وہاں جانے دیا جائے، تو لیکن اگرچہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ جو کابینہ نے اجازت دی ہے تو شاہ محمود قریشی ترکی پہنچ چکے ہیں، اور آج ترکی میں لبنان اور اس کے جو فلسطین کے وزیر خارجہ وہ بھی موجود ہوں گے، اور یہ چاروں پھر مل کے امریکہ جائیں گے، کیونکہ امریکہ کو اگر آپ دیکھا جائے تو امریکہ پاکستان کے اس طرح سرعام خلاف نہیں جا سکتا، کیونکہ اس وقت ترکی اور پاکستان کی امریکہ کو ضرورت بہت زیادہ ہے افغانستان کے حوالے سے۔ تو جب افغانستان میں امریکہ کو نکلنے کی ضرورت ہے کہ جناب ہمیں یہاں سے نکالا جائے، تو وہ نکالے گا یا ترکی پاکستان، یہ 2 مل کے نکالیں گے۔ پاکستان کے بنا تو وہ افغانستان سے نہیں نکل سکتا، تو اس کا معاملہ یہ کیا گیا کہ یہ چاروں وزیر خارجہ مل کے امریکہ جائیں گے، اور امریکہ کو اس بات پہ یقین دلائیں گے کہ وہ جو حرکت کر رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، جس کا رزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے اسرائیل کو نہ روکا، اور اگر اس نے اسرائیل کی پشت پناہی کرنے سے باز نہ آیا تو اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آج تمام صورتحال تھی جو دیکھنے کو ملی۔ ایک چیز اس میں بڑی جسے کہتے ہیں کہ قابل غور ہے
کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے جو اپنے تعلقات ہیں، وسائل ہیں، وہ اس حد تک کے ہیں کہ اس نے گوگل پہ بھی فلسطین کو دھندلا کر دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رہے۔ لیکن میں یہاں ایک جسے کہتے ہیں فخر سے کہوں گا، ان نوجوان کو، فلسطین کے ان یعنی طاقتوں کو جن کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سوشل میڈیا کا ایسا استعمال کیا ہے کہ آج دنیا اس سے دور نہیں رہ سکی۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ احتجاج ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست ہونا چاہیے، اور اسرائیل اپنی یہ بدماشی بند کرے۔ جو امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، وہ امریکہ اس کی پشت پناہی کرنے سے باز رہے۔